میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں، ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اینڈ وی ول میک شیور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments انشاءاللہ۔ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی، تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا۔ اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی، اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا، جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ، 150، 200 روپیہ بچت، 200 روپیہ بچت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ پیاز، ٹماٹر، دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے۔ جہاں پہ اسپیکر ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے، انہوں نے مہنگی ترین انرجی، تیل، فرنس آئل لے کے آئے، اور LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی، اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا، اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے، اس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں، اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے، مگر پنجاب پاکستان نہیں، پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر
یہ 3 صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جناب اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اچھا ٹھیک جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا۔ یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے، کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ دوستی لازوال ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، لہذا کوئی کچھ کر لے، چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں ضعف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دہ داستان ہے۔ بطور ایک پاکستانی اور بطور ہم سب پاکستانی اس بات پہ
ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے کہ پاکستان کا درینہ دوست ہم سے دور ہو جائے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی، یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لازوال ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ کہا کوئی کچھ کر لے، یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور میں آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے، آگے چلائیں گے، بڑھائیں گے اور عظیم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم چینی صدر جناب شی جن پنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ جناب اسپیکر، سعودی عرب ہمارا ایک درینہ برادر ملک، انتہائی شفیق ملک ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، جب پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اس وقت پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھی اور میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفاع کے لیے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے، آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سعودی عربیہ۔ اور اس حوالے سے پھر جناب اسپیکر، وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کین نیگوشیٹ کشمیر پرابلم وداؤٹ سعودی عربیہ، کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر پاکستان نہیں، اربوں مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، جناب اسپیکر، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جملے کے اوپر بہت افسوس ہے اور ہم سعودی عرب کی فراغ دلانہ، شفیقانہ محبت، دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم خادم حرمین شریفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں، لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں، اور جناب رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ترکی وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس نے نہ آؤ دیکھنا تاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک، بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، تمام خلیجی ممالک، تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، یورپین یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین، اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے، جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا، انہوں نے کیا بیان دیا
میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا، ان کا کیا بگڑے گا. بگڑے گا ہمارا اپنا. کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا. ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے، اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈز انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں. پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں. So whatever happened in London has an impact in Islamabad and vice versa. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے. اور جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں. اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ہمیں برابری کی سطح پر برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے. اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ. تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے، ادویات ملیں. وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK. تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا، رکھا، کھانا دیا، ادویات دی، بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی. مگر ہمارے محدود وسائل ہیں. ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں. لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی. جناب اسپیکر، میں آخری 2 پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بھارت. کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدقسمتی سے بیکاز نیبرز are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے، کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بات کرتے ہیں، میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت، ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار، بہت شاندار، انسپائرنگ تقریر کی تھی. اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا، تو ماں سوائے یہ سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا کیا؟ کیا کوئی سنجیدہ کاوش کی؟ کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی؟ کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے. تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں
और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें, और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दे और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफ़ात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी है, पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद